بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا ہونے کے بعد ایک پرانا کھلاڑی، سینئر کھلاڑی جو ہے وہ نئی کٹ کر کے میدان میں آ گیا ہے اور اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ اور اس کھلاڑی کے میدان میں آنے کے بعد ایک بہت بڑی سیاسی جماعت بھی ہے جس کو کہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں وضاحت کرنی پڑے گی۔ کیوں انہیں وضاحت کرنی پڑے گی یہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن ایک خوفناک خبر ہے۔ خوفناک خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کو بھی بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے، اور یہ دھمکی کب دی گئی ہے؟ جب عمران خان کو عدالت کی طرف سے سزا دی گئی ہے۔ اگر ہم کبھی کہتے تھے نا کہ جی عمران خان کے دور حکومت میں دہشت گردوں کے لیے سہولت کاری فراہم کی گئی، ان لوگوں کو واپس لا کے پاکستان میں بسایا گیا، اور ہم یہ کہتے تھے کہ عمران خان کے دور حکومت میں دہشت گردی کے ناسور کو دوبارہ پنپنے کا موقع دیا گیا، تو ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں اور بالخصوص یہ جو بدتمیز بریگیڈ ہے یہ مطلب بڑی بےہودہ قسم کی زبان استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج عمران خان کے لیے یہ جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں، پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا نا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہیں سے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک جیل کو دھمکی نہیں ہے بلکہ ایک ریاست کو دھمکی ہے۔ اور یہ دھمکی کہاں سے دی گئی ہے؟ سر، اس حوالے سے ایک مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل حکام کو لینڈ لائن فون کے ذریعے ایک دھمکی دی گئی ہے۔ اور یہ فون کہاں سے آیا؟ یہ فون افغانستان کا جو بتایا جا رہا ہے، نمبر جو ہے وہ افغانستان کا ہے۔ ممکن ہے کہ افغانستان سے بیٹھ کے لوگوں نے کیا ہو، لیکن آج کل جدید دور ہے، پراکسی کا دور ہے، اور لوگ جو ہے وہ کہیں مطلب وہ پاکستان میں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک کی جو آئی پی ہے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ جو نمبر تھا وہ افغانستان کا ہے، اور اس نمبر کے ذریعے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل کو اگلے 3 دن کے اندر جو ہے وہ بم سے اڑا دیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی 5 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ مچھ جیل کو ہم نے اڑایا، یہ ابھی چند گھنٹے قبل جو ہے بلوچستان میں مچھ جیل اور اس طرح وہاں پہ 3 مقامات پہ ایٹ اے ٹائم جو ہے دہشت گردی کے واقعات دیکھنے میں آئے۔ تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہے، اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ صرف اڈیالہ جیل نہیں بلکہ چند روز قبل جو ہے سپریم کورٹ کو بھی اسی طرح کی فون کالز جو ہیں موصول ہوئی تھی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں جزیلہ اسلم صاحبہ، ان کو اس حوالے سے میسج بھی کیے گئے، اور وہ نمبر بھی جو ہیں وہ افغانستان کے نمبر تھے، اور وہاں سے بھی ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ دھمکیاں ظاہر یہی ہو سکتی ہیں نا کہ جی آپ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اب تک وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں، اب تحریک انصاف کے لیے یہ دہشت گرد اتنی تگودو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ریاست سے لڑنے کے اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں دہشت گردی کے واقعات میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو دھمکی ہے یہ تو سیدھا سا وہ مطلب نظر آ رہا ہے کہ کس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف 2 بڑے کیسوں کے فیصلے آئے ہیں۔ ایک سیفر کیس کا فیصلہ تھا جس میں عمران خان کو سزا بھی دی گئی اور ان کی نااہلی بھی سامنے آئی۔ اس کے بعد توشہ خانہ کا کیس تھا جس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف فیصلہ آیا، ان کو جرمانے بھی ہوئے، ان کی نااہلی بھی ہوئی، ان کو سزائیں بھی ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ اب یہ چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ جی ہم اڈیالہ جیل کو اڑا دیں گے، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب ملک میں الیکشن ہونے میں اب صرف چند روز باقی ہیں، زیادہ سے زیادہ اب دیکھیں نا 7 دن باقی ہیں، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے، لیکن اس سچویشن میں کیسے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا سر خبر یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی، جنہیں کہ میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ فیصلہ آنے کے بعد ان کو نیب والوں نے اپنی حراست میں لے لیا، ظاہر ان کے خلاف فیصلہ آ چکا تھا، تو اب خبر یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو باضابطہ طور پہ اڈیالہ جیل سیل میں منتقل کر دیا گیا، یعنی کہ وہ ایک قیدی کی حیثیت میں اڈیالہ جیل ان کو منتقل کیا گیا ہے، جہاں پہ
اڈیالہ جیل میں ان کا جو چیک اپ ہے، ظاہر جب کسی کو بھی جیل منتقل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامان وغیرہ کی انٹری کی جاتی ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر ان کا جو ہے وہ ایک طبی جو معائنہ ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ میڈیکل چیک اپ، ان کا میڈیکل کروایا گیا ہے اور انہیں ایک الگ سیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے بڑے زور و شور کے ساتھ کہ جی بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور خاتون ہوتی تو وہ اس طرح سے گرفتاری نہ دیتی، بلکہ وہ چیخو پکار کرتی، وہ روتی کرلاتی، وہ کہتی میں نے گرفتاری نہیں دینی، لیکن بشرا بی بی خود اڈیالہ جیل گئیں اور جا کے گرفتاری دے دی۔ یہ جناب انہوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو خیر بشرا بی بی ذرا بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے میں ذرا ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے پھر بزدلی کا مظاہرہ کیوں کیا تھا؟ عمران خان کو جب وارنٹ گرفتاری اس کے جاری ہوئے اور پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے کارروائی کی، اور عمران خان کو اس کے پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ جی آپ قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں، آپ سر خم تسلیم کریں، آپ گرفتاری دے دیں، آپ یہ جو اس وقت ریاست کے ساتھ سیاسی کارکنوں کو لڑا رہے ہیں اس کو ختم کر دیں، لیکن عمران خان نے کہا جی کیوں میں کو گرفتاری دوں؟ اور عمران خان نے بطور شیلٹر جو ہے اپنے سیاسی کارکنوں کو استعمال کیا، ان کو ریاستی اداروں کے خلاف بھڑکایا، ان سے حملے کروائے۔ تو پھر وہ بہادری تھی یا بزدلی تھی؟ ذرا اس پہ ذرا آپ جواب ضرور دیجئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ بشرا بی بی کے پاس آپشن کیا تھا؟ جب بشرا بی بی کے خلاف سزا ہو چکی، اب ایک سزا یافتہ کو گرفتار کر کے زندان میں نہیں ڈالا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ کیا ان کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پھول نچھاور کریں گے، آپ ان کو جو ہے وہ سڑکوں پہ گھمائیں گے، یا ان کے لیے آپ کوئی مزار کھول دیں گے جی یہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنی سزا پوری کر لیں؟ ذرا مجاور بھی آتے رہیں گے اور یہ روحانیت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، دم درود بھی ہوتا رہے گا۔ تو بھائی آپشن ہی کیا تھا یہ آپ بتائیں نا، کیونکہ بشرا بی بی کی جب سزا ہو گئی، فیصلہ آ گیا، وہ بھاگتی تو کہاں بھاگتی، جاتی پھر بنی گالا، وہاں پہ جا کے ان کو گرفتار کر لیا جاتا۔ جیسے عمران خان کو یہ توشہ خانہ کا ہی فیصلہ آیا تھا نا 5 اگست کو، جب ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں نا اپنا مکھن سے بال کی طرح ان کو اٹھا لیا گیا تھا، تو ایسے ہی ہونا تھا، جاتی تو بشرا بی بی، لیکن انہوں نے اچھا کیا، ٹھیک ہے گرفتاری دے دی، وہ وہاں گئی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب وہ ایک قیدی کی طور پہ جو ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کو جو سہولیات پہلے مل رہی تھی، یہ فیصلے آنے سے پہلے ان کے پاس جو سہولیات تھی کہ وہ ٹریک سوٹ پہن کے رکھتے تھے، وہ جناب اپنا ایکسرسائز مشین یوز کرتے تھے، وہ دیسی ککڑ اور دیسی گھی استعمال کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ ایک مطلب بیٹر کلاس سے بھی زیادہ کی سہولیات جو ہے وہ مل رہی تھی۔ تو اب یہ سہولیات لینے کے لیے دوبارہ عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس لاڈلے کو اب چند روز کے لیے ذرا جیل کی دال روٹی کھانی پڑے گی اور ان کو قیدیوں والا لباس بھی پہننا پڑے گا۔ تو اب جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کا تو سدے باب جو ہے وہ ریاستی اداروں نے کرنا ہے، کیونکہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ جناب کسی بندے کو سزا ہو گئی تو دھمکی دے دیں گے اور دہشت گردوں سے ہم مرغوب ہو جائیں گے یا ڈر جائیں گے اور عمران خان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں سر، عمران خان جو ہے وہ اگر دہشت گردوں کا لاڈلا ہے تو وہ ریاست پاکستان کا مخالف بھی ہے۔ اس بندے نے 9 مئی جیسی سازش کی، میں نے کتنی ویڈیوز کی 9 مئی پہ، آج اس پہ ذرا کم بولوں گا کیونکہ میرے بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہی جب عمران خان کے لیے دہشت گرد بولنا شروع ہو گئے، جب انہوں نے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں اور کھلی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے مچ میں کیا، ہم نے ہنگو میں کیا، ہم نے فلاں پہ کیا، ہم چھوڑیں گے نہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، ہم پاکستان بطور پاکستانی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ آپ کو شکست فاش دیں گے۔ لیکن عمران خان کے لیے یہ جو نیا کھلاڑی سامنے آیا ہے، یہ نیا کھلاڑی جو ہے وہ بار بار اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے کہ جس سے وہ زیادہ جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ کبھی یہ عمران خان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں اور کبھی واپس اپنی جو مدر پارٹی اس میں چلے جاتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، میں بات کر رہا ہوں اعتزاز احسن صاحب کی۔ اعتزاز احسن صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین ہیں
ان کی حمایت کی، ان کے لیے پریس کانفرنسیں کی، ان کے لیے بیانات جاری کیے۔ عمران خان نے ان کو کہا کہ جی ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس میں وہ ذرا بطور وکیل پیش ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت جو ہے وہ چونکہ اجازت نہیں دیتی، میں ایج زیادہ ہو گئی ہے تو میں وہ اس طرح سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ عدالت میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا انہوں نے اپنا جو تیار کردہ تھا گوہر، بیرسٹر علی گوہر، یہ بنیادی طور پہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اعتزاز احسن کے ایسوسی ایٹ ہیں، تو انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ان کو تحفہ دیے کہ یہ لے، یہ ہے نا آپ کا کیس فائٹ کرنے کے لیے، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے ان کے کیس فائٹ کیے، اور اعتزاز احسن کا یہ جو تحفہ تھا، بنیادی طور پہ یہ تحفہ جو ہے زرداری صاحب کا ہے، چونکہ زرداری صاحب کا یہ تراشا ہوا ہیرا ہے گوہر بھی، اور بیرسٹر گوہر اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن اب دیکھیں نا کہ وہ اعتزاز احسن کا جو ہیرا تھا، زرداری کا تراشا ہوا ہیرا جو تھا، وہ عمران خان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے انہیں اپنی پارٹی کے لیے پسند فرمایا کہ یہ چیئرمین ہونا چاہیے، اور ان کے حوالے جو ہے وہ اپنی پارٹی کر دی۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے، آپ کو یاد ہے نا کہ یہ سارا جو کچھ ہوا، جس میں لطیف کھوسہ صاحب بھی گئے، پھر لطیف کھوسہ صاحب کو پارٹی یعنی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ نکال دیا، وہ تحریک انصاف میں باضابطہ شامل بھی ہو گئے، اب وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پہ بھی جو الیکشن ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کا انتخابی نشان کے ہے۔ اب کے سے کیا مراد ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو اگر پتا ہے تو ضرور بتائیے گا۔ اور اعتزاز احسن صاحب نے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ جو ان کے حلقہ انتخاب میں لاہور میں جلسہ تھا ٹاؤن شپ کے ایریا میں، اس میں شرکت کی نا، اور اس جلسے میں جا کے کہا جی پیپلز پارٹی تو میرے خون میں شامل ہے، میری اپنی جماعت ہے، وہ پھر پیپلز پارٹی کے چلے گئے۔ اب پھر اعتزاز احسن صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو یہ جو سزائیں دی گئی ہیں یہ بڑا ظلم ان پہ کر دیا گیا ہے، بڑا ان کو نا وہ کیا کہتے ہیں دکھ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو یہ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں۔ اور اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اس میں جو ایک قانونی پروسیس ہے نا وہ تو کمپلیٹ ہی نہیں کیا گیا۔ ان کے مطابق کہ ملزمان کو 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، اور جب یہ اجازت نہیں دی گئی تو اس کا مطلب ہے یہ پروسیس ہی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو سر کیسے پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا؟ بڑی مدبانہ گزارش ہے اعتزاز احسن صاحب سے کہ سر ذرا آپ وضاحت فرمائیں کہ ایک پارٹی وہ دانستہ طور پہ کراس ایگزامینیشن کے لیے عدالت میں آ ہی نہیں رہی، کتنی بار مہلت دی جائے؟ یا پھر آپ کہہ دیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ لاڈلا ہے، وہ چونکہ سامراجی قوتوں کا پسندیدہ ایک پروجیکٹ ہے، تو لہٰذا چونکہ طاقتور ان کے ساتھ ہیں یا اس کے پیچھے ہیں، تو اسے جناب ہر قسم کی چھوٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آج میرا وکیل آئے گا تو جج آ جائے، اگر وہ جج صاحب کے آنے کے باوجود وکیل نہیں آتا یا عمران خان عدالت میں نہیں جاتا تو اس کو چھوٹ ہے، کوئی بات نہیں۔ جج صاحب کہیں نہیں سر کوئی بات نہیں ہے، جس دن آپ کا موڈ ہوتا اب آپ بتائیے گا ہم آ جائیں گے، یا یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ پھر بتائیں نا کہ جی قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں، بلکہ عمران خان کے لیے کچھ اور قسم کا قانون ہونا چاہیے۔ عمران خان کے کیس ہے تو یہ آپ کو وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان کو تو موقع دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے بار بار، انہوں نے جتنی بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا انہوں نے اتنی بار انہیں ریلیف دیا، انہوں نے جتنی بار اسی خصوصی عدالت سے درخواستیں دائر کی۔ عمران خان کو اگر یہ دیسی گھی مل رہا تھا نا، اگر دیسی مرغا مل رہا تھا، اگر مٹن مل رہا تھا، اگر عمران خان جو ہے اپنی مرضی کا فروٹ کھا رہے تھے جیل مینول سے ہٹ کے، تو اسی خصوصی عدالت نے یہ ساری سہولیات انہیں دی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے ایکسرسائز کے لیے سائیکل چاہیے، عدالت نے وہ فراہم کر دی۔ عمران خان نے کہا نہیں جی سائیکل تو مل گئی ہے، میں نے چونکہ واک کرنی ہوتی ہے تو ایریا کم ہے، مجھے ذرا زیادہ ایریا دے دے، تو سر جیل کی دیوار گرا دی تھی۔ یہ بھی سہولیات اسی عدالت نے ان کو دی تھی۔ لیکن اب عدالت نے اگر ان کے خلاف قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے تو اعتزاز احسن صاحب اور باقی لوگ جو ہیں اس طرح کہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، اور اعتزاز احسن صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی یہ تو 15 منٹ میں فیصلہ اڑ جائے گا، تو پھر اڑائے نا، جائیں نا۔ سر میں نے تو بتایا تھا، میں نے تو جمعہ رات والے دن بھی بتایا تھا، جمعے والے دن بھی بتایا تھا کہ یہ آپ کے غلط کام کی وجہ سے یہ ہونے جا رہا ہے، لہٰذا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع فرما لیں، یہ جو آپ کو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل دیے گئے ہیں ان کو چیلنج کر دیں،
لیکن کسی نے چیلنج نہیں کیا، بلکہ اسی عدالت میں جا کے وکیل کہتے رہے جی غلطی ہوگی معاف کر دیو، اب ہمیں جرا کرنے دیں، کراس ایگزامینیشن کرنے دیں، کیونکہ یہ قانونی پروسیس تھا، وہ کمپلیٹ ہوا۔ توشہ خانہ میں کتنی بار آپ کو ریلیف دیا گیا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ جب ہر طرف سے ناکام ہو جائیں، آپ کو پتا ہے کہ جی اس میں جو آپ کے خلاف شہادتیں ہیں وہ مضبوط ہیں، تو پھر آپ وکیل تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ نہیں جی آج یہ وکیل نہیں، مجھے اس پہ اب اعتماد نہیں رہا تو نیا وکیل آئے گا۔ یار 10 وکیل چینج کیے گئے، لیکن پھر بھی سر یہ مطمئن نہیں ہوئے، تو پھر عدالت نے کیا کرنا تھا نا؟ تو یہ ایک حد ہوتی ہر چیز کی۔ تو اب ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، اب اس کو اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں، چونکہ اعتزاز احسن صاحب ایک پرانے کھلاڑی ہیں نا، تو اب انہوں نے، مجھے لگ رہا ہے کہ خان کی جو ہے نا وہ نیچے پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے اور اوپر خان کی کٹ پہن لی ہے، اور وہ موجودہ حالات میں ذرا اپنا نام اور بڑھا کرنے کے لیے تھوڑا سا پرومننٹ ہو جائیں گے نا، اور ذرا لوگ ڈسکس کرنا جو ہے واہ جی واہ اعتزاز احسن نے کمال کر دیا، تو انہوں نے یہ جو ہے وہ چورن بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن سر اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ 15 منٹ میں فیصلہ معطل ہو جائے گا، پھر دیر کا دی، پھر فوری طور پہ آپ جو ہے ماشاءاللہ کالا کوٹ تو آپ نے پہنا ہوتا ہے، آپ کالا کوٹ پہنے اور جائیں عمران خان کی باضابطہ طور پہ وکالت کریں اور عمران خان کو یہ ریلیف جو ہے وہ دلوائیں، چونکہ اس وقت عمران خان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے لیے کوئی آواز اٹھائے اور ان کی یہ جو چوری پکڑی گئی ہے اس کو چھپانے میں ان کی مدد کرے۔ اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ دوست بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اعتزاز احسن صاحب کو یہ مدد کرنی چاہیے، یا وہ کر پائیں گے، یا وہ اس مدد کے ذریعے عمران خان کے لیے کوئی سہولت پیدا کر سکیں گے۔ اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، ضرور بتائیے گا۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔